اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم اپنے گھر کے آنگن میں اگر کوئی پودا لگاتے ہیں تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کے آنگن میں کوئی کھوٹی ٹھوکتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں مقصد ہے۔ مثال کے طور پر اس جلسے کے اندر لوگ آئے، آنے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، بلانے والوں کا بھی کوئی مقصد تھا، یعنی کوئی نہ کوئی کام مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ بچہ بھی روتا ہے تو کسی مقصد کے تحت روتا ہے، بچہ روتا بھی ہے تو بے مقصد نہیں روتا۔ جملے پر غور کرنا، پیٹ کا درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے، بھوک لگی ہے تو بچہ روتا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے تو بچہ روتا ہے۔ غرض کے بچے کا ہنسنا بھی بیکار نہیں ہوتا اور بچے کا رونا بھی بیکار نہیں ہوتا، یعنی ہر کام انسان مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ، جب تم ہر کام مقصد کے تحت کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے کیا کوئی کام بے مقصد کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور پھر وہ بھی انسان اشرف المخلوقات، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا کیا بے مقصد پیدا کیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو زمین پر ظلم کرنے نہیں آئے، زمین پر گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پر عیاشی کرنے نہیں آئے، زمین پر بدکاری کرنے نہیں آئے، زمین پر کسی کا حق کھانے نہیں آئے۔ کیوں آئے ہو زمین پر؟ اور بہت وقت کے لیے نہیں آئے ہو، بہت مختصر سی مدت کے لیے آئے ہو۔ 70 سال جیو گے مختصر ہے، 100 سال جیو گے مختصر ہے، 80 سال جیو گے مختصر ہے، جتنی زندگی ہے انسان کی مختصر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اچھا عمل کر سکیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ انسان امتحان ہال میں ہے، انسان ایگزام ہال میں ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے زمین پر جو ہمیں بھیجا امتحان لینے کے لیے تاکہ تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل کرنے والے اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی کو دیکھو اور سن لو، یہاں جو کرو گے وہاں وہی بھگتو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کیا کر رہا ہے انسان؟ اللہ اللہ، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی سے نفرت کر رہا ہے، کسی کی چگلی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، آخرت میں کچھ نیا نہیں ہوگا۔ یہاں جو کرو گے وہاں اسی کا صلہ ملنے والا ہے، اسی کا پھل ملنے والا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، انسان کس سے وفا کر رہا ہے؟ انسان کس کا وفادار ہے؟ انسان کہتا ہے مجھے کوئی وفادار نہیں ملتا۔ کیا تو اپنے اللہ سے وفا کر رہا ہے؟ اگر کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ کوئی 600 روپے کی نوکری دیتا ہے، 6000 کی نوکری دیتا ہے، 10,000 کی نوکری دیتا ہے تو اس کے سامنے میرے بھائی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ اگر وہ 5 بجے صبح بلائے تم 5 بجے جاتے ہو، سنو 7 بجے بلائے تم 7 بجے جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، 10,000 کی 7,000 کی کوئی نوکری دے، آپ اس کے حکم پر کھڑے رہتے ہو۔ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری اچھی شکل بنائی، وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرمائی۔ ذرا غور کریں، اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ماں کے دل میں نفرت پیدا کرتا اور ماں باپ جو ہے ہمیں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد دوا کھانے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تو بتاؤ ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ خوبصورت بنانے کے بجائے بدصورت بنا دیتا، ہمارا کیا ہوتا؟ لیکن ذرا غور تو کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، اللہ
اللہ وہ ہے جس نے ماں کے شکم میں ہماری خوبصورت شکل بنائی، وہ اللہ جس نے ماں کے سینے میں پیدا ہونے سے پہلے غذا پیدا فرمائی، وہ اللہ جس نے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی، وہ اللہ جس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کی، جس نے سننے کو کان عطا کیے، بولنے کو زبان عطا کی۔ جاؤ گھمنڈ کرنے والوں، ان سے پوچھو جن کو آنکھیں نہیں، ان سے پوچھو جن کو کان نہیں، کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں، زبان تو ہے مگر وہ بولتے نہیں، جا کر کے اس کی قیمت تلاش کرو۔ ہے اس کی کوئی قیمت؟ کوئی دے سکتا ہے زبان، کوئی دیکھ سکتا ہے سننے کی طاقت، کوئی دے سکتا ہے دیکھنے کی طاقت، مگر میرا اللہ ہے۔ سننے کی طاقت وہ دے، دیکھنے کی طاقت وہ دے، بولنے کی طاقت وہ دے، کھائیں تو ہضم کرنے کی طاقت وہ دے، چلنے کی طاقت وہ دے۔ ہر چیز اس نے عطا کی ہے۔ اچھی بیوی اس نے عطا کی، اچھے ماں باپ اس نے عطا کی، اچھی اولاد اس نے عطا کی، اچھا خاندان اس نے عطا کیا، عزت اس نے دی، وقار اس نے دیا، عیبوں پہ پردے اس نے ڈالے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ عزت کے ساتھ تم یہاں بیٹھنے کے قابل تھے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر! اس کی محبتیں تو دیکھیں، اس کا پیار تو دیکھیں، وہ سب کچھ دے رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ وہ صرف یہ کہتا ہے تو اپنے لیے اچھا عمل کر لے تاکہ تیری آخرت کامیاب ہو جائے۔ مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس دوستوں کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس کاروبار کے لیے تو وقت ہے، مسلمانوں کے پاس بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے۔ بتاؤ جو کچھ نہیں دیتے ان کے لیے سب کے پاس وقت ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ لگتے، 10 منٹ۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک علماء کی خاطر بیٹھے ہو نا، 9 بجے 10 بجے سے جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، 2 بج رہے ہیں اور شاید 4 بجے تک بھی جلسہ چلے تو بیٹھے رہو گے۔ آپ مجھے بتائیں، مولوی کو دیکھنے کے لیے 4 بجے تک بیٹھے ہو جلسے میں، مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ مولا کی خاطر 10 منٹ نکال سکتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کو۔ حضور کی امت بہت عزت دار ہے، حضور کی امت کی ہر فرد کی عزت کعبے سے افضل ہے۔ آپ کو ذلیل کرنا مقصد نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے۔ مولانا کو دیکھنے کے لیے رات رات بھر جگ رہے ہو اور مولا کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں۔ کڑوے جملے لگے تو معاف کرنا، مگر یاد رکھنا مولانا کو دیکھ کر جانے والوں، اس کے ساتھ فوٹو نکالنے والوں، بیمار پڑ جاؤ گے تو مولانا تمہاری خیریت بھی نہ پوچھیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ علماء سے دور کرنے نہیں آیا، لیکن جو جذبات آپ کے ہیں نا، حقائق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بیمار پڑ جاؤ گے وہ تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہ مر جاؤ تو تمہارے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکیں، ہے نا؟ لیکن وہ اللہ جو تیرے بیمار پڑنے پر تجھے شفا دے، وہ اللہ جو تیرے مرنے پر جب تجھے سب چھوڑ دے تو اس کی رحمت قبر میں تیرے کام آئے، پھر اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے۔ مجھے بتا، جو انسان تیرے کام نہیں آ سکتا تو اس کے لیے اتنا وقت دیتا ہے، اور جو رب ہر قدم پر اس کی رحمت تیرا سہارا بن رہی ہے، اس کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمان مجھے بتا، تو سب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ، لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو تاکہ ان کے قریب ہو جاؤ۔ سن لو، کسی کے بھی قریب ہو جاؤ، کوئی کام نہیں آنے والا۔ آج تو بیٹے باپ کے کام نہیں آتے، کون کس کے کام آئے گا؟ مگر یاد رکھنا، سب کے قریب ہونا مشکل ہے۔ دھکے کھاؤ تو قریب ہو، تحفے دو تو قریب ہو، محنت کرو تو قریب ہو، مگر یاد رکھنا سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں دوڑتا، ساری کائنات اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ صدر
سب کے قریب آؤ. سب کے قریب آنے کے چکر میں رب سے بغاوت کرنے والوں، رب کو چھوڑنے والوں، اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے، جو اللہ کے قریب آئے گا اس کا کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہے آؤ تو بچے اپنے قریب نہیں آتے، کیونکہ ہم رب کے وفادار نہیں، بچے ہمارے وفادار ہیں. اور غریب نواز اونٹوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اونٹ بادشاہ کے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بادشاہ کے اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، بادشاہ کے اونٹ غریب نواز کی بات مانتے. وجہ غریب نواز خدا کی سنتے تھے، جانور بھی ان کی سنتے ہیں. آج سب کہتے ہیں، آج سب کی شکایت ہے میرے بچے میرے فرما بردار نہیں. تو اللہ کا کتنا فرما بردار ہے وہ بتا، کتنا فرما بردار ہے اللہ کا؟ میرے بھائی، میں نے کہا تھا لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے لمبی نہیں کر رہا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یاد رکھنا اچھی طرح، جب بھی مجھ سے تقریر کرانا ہو 11 ساڑھے 11 بجے مائک دینا، اور میری آمد پر چندہ نہیں کرنا، معافی کے ساتھ. یہ بات یا چندے کی ضرورت ہے قوم کو، میری آمد پر نہیں کرنا، مجھ سے پہلے کر لینا، اس کا خیال کرنا. اس لیے کہ ہر انسان کے ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں جلسے والوں سے کہتا ہوں میری حاضری میں جلسے کا چندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے تقریر کے لیے بلا رہے ہیں تقریر کرائیے، گفتگو کرائیے، پیغام دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال کیجیے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، اور نماز سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرو اللہ کے قریب ہونے کا آسان نسخہ. اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے، آسان ہے. سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرو، ہر کامیابی سجدے میں ہے، ہر کامیابی کا راز سجدے میں ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں. آپ نے مسلم شریف کی ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، علماء سے، ہمارے خطبہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان پڑھے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے. دھیان سے سنو، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم پیش کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان کہے اور کسی کو کہہ دوں کہ وہ نماز پڑھائے. اور جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں چاہتا ہوں کہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حضور علیہ السلام کا غصہ، حضور کا جلال، رحمت للعالمین اپنے جان کے دشمنوں کے گھروں کو بھی آگ نہیں لگانا چاہتے، کیونکہ وہ آگ لگانے نہیں، وہ باغ لگانے آئے ہیں. حضور کی شان ہے. ابھی علامہ شہادت حسین صاحب کو بھی موقع نہیں ملا، ورنہ وہ بھی گفتگو کرتے تو آپ کو یہ باتیں وہ بتاتے، اور بھی خطبہ مقررین موجود ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے اتنا غصہ اور جلال، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. ہم نے یہ سنا اور سننے کے بعد ہم کہنے لگے دیکھو حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا مگر حضور نے آگ لگائی نہیں. میں نے کہا بالکل نہیں لگائی، لیکن آگ لگی. دھیان سے سننا، توجہ سے سن، توجہ سے سن بھی رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے. ورنہ یہ وقت تو دعا کا ہے، یہ وقت تو گفتگو کرنی. اس وقت لوگ تقریر نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، اس کا بہتر سیدھا اللہ آپ سب کو عطا کرے. دھیان سے سننا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو ہم نے کہا حضور نے چاہا، آگ تو نہیں لگائی نا، مگر ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لو.
اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتا ہے۔ حضور کہتے نہیں ہیں، حضور صرف چاہتے ہیں تو اللہ چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے قبلہ بدلنا چاہا، کہا نہیں، صرف نظر اٹھی تو اللہ نے ان کے چاہنے پہ قبلے کو بدل دیا۔ حضور نے چاہا، اللہ نے نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت پوری ہوگی، یہ کر کے دکھا دیا۔ 4 رکعت والی نماز حضور نے شروع کی ہے، 2 رکعت ہوئی ہے، 2 رکعت باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب ہم دیکھ رہے بار بار آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھانا، آپ اپنا جدھر دل چاہے ادھر ہی رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ حبیب نے چاہا نہیں، حبیب نے کہا نہیں، چاہا، اللہ نے چاہنے سے قبلہ بدل دیا۔ حضور نے چاہا، سونا مردوں پر حرام ہے، سوراقہ کے لیے حلال کر دیا۔ حضور نے چاہا، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو گیا۔ حضور جو چاہتے ہیں اللہ اس کو فوراً کر دیتا ہے۔ اب سنیے، حضور نے چاہا بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانا، حضور نے چاہا، انہوں نے لگائی نہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے چاہا اور اللہ نے آگ لگا دی۔ اللہ نے، آپ کی نظر بلڈوزر پر ہے، آپ کی نظر اللہ کی لگائی ہوئی آگ پر نہیں ہے۔ آدمی بدلے گا، نظام بدلے گا، لیکن خدا کو بھی بدل سکو گے معاذ اللہ۔ اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی ہے، تم سب کے گھر جل رہے ہیں، جل سب رہے ہو، محسوس بھی کر رہے ہو، مگر آگ نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی، اس میں بھی حکمت ہے۔ نظر آتی تو تم بجھا لیتے نا۔ اللہ کی لگائی ہوئی آگ کیا ہے؟ اب تو آگ سن لو کیا ہے۔ میاں بیوی سے محبت اٹھا لی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ باپ بیٹے سے پیار اٹھا لیا، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک باپ وہ ہے جو کربلا میں بیٹے کو کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تو بیٹا باپ کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے آیا ہی دنیا میں اس لیے تھا کہ اپنے باپ پہ جان قربان کر دوں۔ آپ بتائیں، یہ باپ اور بیٹا ہے، اور آج کا باپ بیٹا تمنا کر رہا ہے کہ باپ جلدی مرے تو یہ پراپرٹی کا حصہ مجھے ملے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے پیر پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ تجھے بھاگ کے شادی نہیں کرنا ہے، بیٹی پولیس کو کہتی ہے یہ کون ہے، میں اس کو پہچانتی نہیں۔ یہ آگ کیوں ہے؟ یہ آگ نہیں ہے، بیٹی باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، اس سے بڑی بھی کوئی آگ ہوگی۔ باپ بیٹے سے بغاوت کرے، اس سے بڑی بھی کوئی آگ ہوگی۔ اور ڈگریاں لے لے کے دروازہ دروازہ پھر رہے ہو، تمہیں نوکریاں نہیں ملتی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی ملک ہندوستان میں 700 سے 800 سال تک کے تم نے حکومت کی تھی، تخت و تاج کو تم نے پیروں میں رکھا تھا۔ جو تمہارے گھر میں نوکریاں کرتے تھے آج وہ تم سے وفاداری کا ثبوت پوچھ رہے ہیں۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کلکتہ کے ایک تاجر کے پاس برطانیہ کے شاہی خزانے سے زیادہ دولت ہوتی تھی، اور آج تم بھیک مانگنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیند کی گولیاں کھا کر بھی سکون سے سو نہیں پا رہے ہو، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہو نا مولانا گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ آگ کسی حاسد نے نہیں لگائی، یہ آگ کسی جادوگر نے نہیں لگائی،
یہ آگ کسی دوست و دشمن نے نہیں لگائی، محبوب نے چاہا اور اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی۔ یہ آگ تعویذ سے نہیں بجھے گی، یہ آگ پیر صاحب کی دعا سے نہیں بجھے گی، یہ آگ کرامت سے نہیں بجھے گی۔ اس آگ کو اگر بجھانا ہے ایک ہی طریقہ ہے، نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو، نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو، تم ادھر محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے۔